السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ آج ایک اہم کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور وہ بہت پرسکون سا ہو کر اسی چیئر پر جھول رہا تھا جب سپاہی دو لوگوں کو لے کر اندر آیا جن میں ایک مرد اور ایک عورت تھی۔ سپاہی نے بتایا کہ یہ لوگ مرزا کے کیس کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہ لڑکی خود کو ان کی بیٹی بتاتی ہے۔ وہ لڑکی جلدی سے بولی، انسپکٹر صاحب، آپ کی تفتیش ابھی ادھوری ہے، اصل گواہ تو میں ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا، کوئی بیٹی باپ کے گناہ کی بھی گواہ ہوتی ہے؟ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا اور سپاہی کو جانے کا اشارہ کیا۔ میرا نام عثمان ہے، ملتان کے اس علاقے میں بطور ASP تعینات ہو کر آیا ہوں۔ مجھے پولیس میں جانے کا بہت شوق تھا اور رات دن محنت کر کے میں نے اپنے شوق کی تعبیر پا لی تھی۔ جب ٹریننگ مکمل ہو گئی میں گھر آیا تو میرے والد صاحب نے ایک نصیحت کی تھی، تم اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی مرضی سے گئے ہو تو لوگوں کے کام آنے کی ہمیشہ کوشش کرنا، کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا اور جہاں تک ممکن ہو انصاف کرنا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی اور کوشش بھی کرتا کہ ہر ضرورت مند کے کام آ سکوں۔ ایک کیس کے سلسلے میں مجھے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہفتے بعد واپس آیا تو تھانے کے باہر ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت دیکھنے میں گاؤں کی لگتی تھی۔ جب میں گاڑی سے اترا تو وہ میرے سامنے آ گئی۔ سپاہی نے اسے بھگانا چاہا لیکن میں نے منع کر دیا اور اس عورت کو تھانے کے اندر آنے کا کہا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ کئی دن سے تھانے آ رہی تھی، آپ کے سپاہی مجھے اندر نہیں آنے دیتے تھے، کہتے تھے صاحب جی چھٹی پر ہیں، جب آئیں گے تب آ جانا۔ آج میں صبح سویرے آ گئی تاکہ آپ سے باہر ہی بات کر سکوں۔ میں نے عورت کی پوری بات سنی اور اسے اپنے ساتھ ہی اندر لے آیا اور کہا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اس عورت نے کہنا شروع کیا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ایک ہی بیٹا تھا جسے بھی ظالموں نے مار دیا۔ میں انصاف لینے آئی ہوں، میرے بیٹے کو مار کر اس کی موت کو حادثہ بنا دیا، لیکن یہ حادثہ نہیں، قتل ہے۔ نازو ایک خوبصورت لڑکی ہے جو گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ اس کے باپ نے اسے ڈرائیور رکھ کر دیا ہے جس کی ذمہ داری اسے کالج لانے اور لے جانے کی ہے۔ نازو اور وقار بچپن کے دوست ہیں، دونوں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ وقار کے باپ کو چوروں نے مار دیا تھا جب وہ گنے کی ٹرالی شوگر مل پر لے کر جا رہا تھا۔ اس کیس کی کسی نے پیروی نہ کی جس کی وجہ سے قاتل پکڑے نہ جا سکے تھے اور کیس کی فائل بھی بند ہو گئی تھی۔ وقار کی ماں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وقار نے FA کر لیا تو مرزا خلیل نے اسے اپنے گھر ڈرائیور رکھ لیا۔ دوست کا بیٹا ہونے کے ناطے اسے گھر کی اہم ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ ان کی بیٹی کو کالج لے کر جاتا تھا۔ وقار کا باپ اور مرزا خلیل دوست ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی تھے، دونوں نے مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا۔ وقار کے باپ کے مرنے کے بعد خلیل اکیلا اس کاروبار کا مالک بن بیٹھا۔ مرزا نے اس کاروبار کو بہت وسیع کر لیا تھا، اب اس کا شمار گاؤں کے ساتھ شہر کے امیر لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ مرزا نے اپنے کالے دھندے کو چھپانے کی خاطر رہائش گاؤں میں ہی رکھی ہوئی تھی، شہر کام کے سلسلے میں جاتا اور شام کو واپس گاؤں آ جاتا۔ نازو اور وقار بچپن کے دوست تھے، اتنے عرصے بعد دونوں ملے تھے تو دوستی دوبارہ جوڑی گئی۔
کالج جاتے ہوئے دونوں ڈھیروں باتیں کرتے۔ نازو وقار سے محبت کرنے لگی تھی۔ دوسرے گاؤں کے نمبردار نے مرزا سے نازو کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کا بیٹا ایک کالج میں پڑھاتا ہے۔ مرزا بہت خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، لیکن نازو نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا وہ وقار کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ مرزا کے لیے یہ بات کسی بم سے کم نہیں تھی۔ اس نے نازو کو مار کر بھی دیکھا، بھوکا بھی رکھا، لیکن نازو کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر مرزا نے منصوبہ بنایا اور اپنے خاص ملازم کے ساتھ مل کر وقار کو اینٹوں والے بٹے میں پھینک دیا اور اس واقعے کو حادثہ بنا دیا۔ چوکی کے تھانے دار سے مل کر اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ مرزا نے بیٹی کی شادی کر دی۔ نازو نے وقار سے جدائی کا گھونٹ تو بھر لیا تھا، لیکن اس نے باپ سے ہر طرح کا قطع تعلق کر لیا تھا۔ اس نے شادی کے بعد شوہر کو سب سچ بتا دیا۔ اس کا شوہر پڑھا لکھا انسان ہے۔ اس نے نازو سے وعدہ کیا تھا کہ وقار کی ماں کو ہر صورت انصاف دلائے گا۔ اس نے وقار کی ماں سے کہا تھا کہ وہ شہر جا کر ASP سے ملے۔ اس نے اپنے نام کا رکا لکھ کر دیا تھا۔ اس نے انسپکٹر عثمان کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ اس فائل کو ری اوپن کروا کر اس بیوہ ماں کو انصاف دلائے۔ پھر عثمان نے دوست کے کہنے پر فائل اوپن کروائی۔ اس کیس کی تفتیش اس نے خود کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ چوکی گیا اور تھانے دار سے مل کر کیس کی تفصیل پوچھی۔ تھانے دار کا ٹال مٹول انداز اسے مشکوک بنا رہا تھا۔ عثمان نے خاموشی سے اس کی سب باتیں سنی اور مرزا سے ملنے کا کہا۔ پھر خاص بندے کو ڈھونڈا۔ شوکت مرزا کا خاص آدمی ہے۔ کسی کو مروانا ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، شوکت پیسوں کے عوض سب کام کر کے دیتا۔ گاؤں کے لوگ مرزا خلیل اور شوکت دونوں کو ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ دونوں ہی ظالم ہیں۔ سب سن کر اس نے ان دونوں کو تفتیش کے لیے تھانے آنے کے لیے کہا۔ مرزا اور اس کا خاص آدمی دونوں ہی مکر گئے۔ اس نے خاص آدمی کو شک کی بنا پر پکڑ کر لاک میں بند کر دیا۔ عثمان نے اسے پینے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب دی، کیونکہ عثمان جانتا تھا کہ لوگ پی کر سچ بول دیتے ہیں۔ وہی ہوا۔ اس شوخے نے پینے کی کچھ دیر بعد ہی سچ اگل دیا تھا، جسے عثمان نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ اگلے دن اس نے شوکت کو دوبارہ تفتیش کے لیے بلایا اور کہا سچ بول دو، تمہارا فائدہ ہے، تمہیں کم سزا ہوگی، اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ پھر ASP نے اس کے سامنے ریکارڈنگ رکھ دی، جسے سن کر شوکت نے سب سچ بتا دیا۔ کس طرح مرزا نے پیسے دے کر اسے وقار کو مارنے کے لیے راضی کیا تھا۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے مرزا کے ساتھ منصوبہ بنایا اور وقار کو جلتے بٹے میں دھکا دے دیا اور شور ڈال دیا کہ وقار بٹے میں گر کر جل گیا اور شوکت اپنے پیسے لے کر سائڈ پر ہو گیا۔ مرزا نے ہی تھانے دار کو پیسے دے کر جھوٹی رپورٹ بنوا لی تھی۔ مرزا کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی وقار سے نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وقار ایک غریب لڑکا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی امیر گھر میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وقار کو مار دیا۔ نازو نے عدالت میں جا کر اپنے باپ کے خلاف گواہی دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وقار کے باپ کو بھی مرزا نے ہی مروایا تھا۔ کاروبار میں زیادہ سرمایہ وقار کے باپ کا تھا۔ مرزا نے دوست کے ساتھ دغا بازی شروع کر دی تھی، جس کا پتہ وقار کے باپ کو چل گیا تھا۔ مرزا نے جب دیکھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے
تو مرزا نے بے عزت ہونے سے بچنے اور لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اپنے دوست کو مروا دیا۔ چور بھی مرزا نے خود بیچے تھے تاکہ یہ قتل کی بجائے چوری کی واردات لگے۔ مرزا خلیل کی قسمت اچھی تھی، اس لیے کوئی اس راز کو کبھی جان نہ۔ آج اس کی بیٹی ہی اسے پھانسی کے تختے تک لے گئی تھی۔ عدالت نے مرزا خلیل اور شوکت کو قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی اور دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ عثمان چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا اور باپ کو اپنی کامیابی کی داستان سنا رہا تھا۔ باپ نے سرد سی آہ بھری اور کہا، مرزا شوکت میرا بھائی ہے، اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم شروع میں ہی الگ ہو گئے تھے۔ اس نے میرے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر کے مجھے بھی مروانے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے میں کبھی پلٹ کر گاؤں گیا ہی نہیں۔ ظالم اپنے الزام کو پہنچ چکے ہیں، اب تم مجھے گاؤں لے کر جاؤ گے۔